ساتھیو السلام علیکم۔ آج ہم بیان کریں گے سبب، فاصلہ اور تختی کے متعلق۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سبب کی تعریف کیا ہے؟ سبب دو حرفی کلمہ کو سبب کہتے ہیں۔ سبب کسے کہتے ہیں؟ دو حرفی کلمہ کو سبب کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں، سبب خفیف، سبب ثقیل۔ خفیف کے معنی ہلکا اور سبب ثقیل کے معنی بھاری بھرکم۔ دیکھیے خفیف کی تعریف، وہ دو حرفی لفظ جس کا دوسرا حرف ساکن ہو، جیسے تم، غم، کٹ وغیرہ، تو جس کے آخر ورد یعنی میم ساکن ہے، غم میں میم ساکن ہے، کٹ میں ٹا ساکن ہے، تو یہ کیا ہو گئی؟ خفیف کی مثال ہو گئی۔ ان تمام حرفوں کو پہلا حرف متحرک ہے، یعنی ان پر زیر زبر پیش ہے، اور دوسرا حرف ساکن ہے، یعنی ان پر جزم ہے۔ اب دوسرا دیکھیے سبب ثقیل، وہ دو حرفی لفظ جس کے دونوں حرف متحرک ہوں، یعنی دونوں پر زیر زبر یا پیش ہو، جیسے درے، سرے، دونوں پر زبر ہے یعنی متحرک ہے، دال پہ اور را کے نیچے زیر ہے تو متحرک ہو گئی، درے، سرے وغیرہ۔ یاد رکھیے ایسے حروف مرکب حروف بن کر سامنے آتے ہیں، جیسے درے یار، سرے راہ وغیرہ۔ اب دیکھیے سمجھتے ہیں فاصلہ۔ فاصلہ کی بھی دو قسمیں ہیں، فاصلہ صغریٰ، فاصلہ کبریٰ۔ اب صغریٰ کے معنی چھوٹا کہتے ہیں، کبریٰ کے معنی بڑا کہتے ہیں۔ اب ہم سمجھتے ہیں فاصلہ صغریٰ کسے کہتے ہیں، فاصلہ کبریٰ کسے کہیں گے۔ تو فاصلہ صغریٰ وہ چار حرفی الفاظ جس کا آخری حرف ساکن ہو، اسے فاصلہ صغریٰ کہتے ہیں، جیسے عربی، عجمی۔ دیکھیے چار حرفی الفاظ جس کا آخری ورڈ ساکن ہو، تو عربی، عین را با، یا کیا ہو گئے؟ ساکن ہے۔ عجمی میں یا ساکن ہے، تو ان لفظوں کے چوتھے حرف ساکن ہے، تو یہ کیا ہو گئی؟ فاصلہ صغریٰ کی مثالیں ہیں، جس کا آخری حرف ساکن ہو اسے فاصلہ صغریٰ کہتے ہیں۔ اب فاصلہ کبریٰ کی مثال دیکھیے، وہ پانچ حرفی کلمہ جس کا صرف پانچواں حرف ساکن ہو، فاصلہ کبریٰ کہلاتا ہے، جیسے قطوہم۔ آپ قطوہم، ان لفظوں کے پہلے، دوسرے، تیسرے اور چوتھے حروف کو دیکھیے متحرک ہے اور پانچواں حروف ساکن ہوگا، تو یہ فاصلہ کبریٰ کی مثال ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں بہت اہم چیز تختی کے متعلق۔ دیکھیے تختی کے لفظی معنی ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے۔ اصطلاح شاعری میں کسی شاعر کو اس کے حرکات و سکانات کے اعتبار سے، حرکات و سکانات کے اعتبار سے یعنی زبر زیر پیش اور ساکن کے اعتبار سے مقررہ افعال کے مطابق ٹکڑے ٹکڑے کرنے کو تختی کہتے ہیں، یعنی شعر کو الگ الگ ٹکڑے ٹکڑے کرنے کو تختی کہتے ہیں، یعنی متحرک کے مقابل متحرک اور ساکن کے مقابل ساکن اجزاء حروف رکھے جاتے ہیں، یعنی متحرک کے مقابل متحرک ہی لائیں گے اور ساکن کے مقابل ساکن ہی اجزاء حروف رکھے جاتے ہیں، خواہ کلمات مکمل رہے یا نہ رہے، دوسرے رکن کے جز بن جائیں، خواہ کلمات ثابت رہیں یا دوسرے رکن کے جز بن جائے، لیکن متحرک کے مقابل متحرک اور ساکن کے مقابل ساکن ہی لائیں گے۔ جیسے جو اس شور سے میر روتا رہے گا، دیکھیے میر کے ایک شعر ہے، جو اس شور سے میر روتا رہے گا تو ہمسایہ کاہے کو سوتا رہے گا۔ جو اس شور سے میر روتا رہے گا، شور مطلب بھوکر بھوکر کے، چلا چلا کر کے، تو ہمسایہ کاہے کو سوتا رہے گا۔ دیکھیے اس شعر کی تختی یوں ہوگی مصرع اول میں، اس شو فعولن کے وزن پہ ہے، رسمی فعولن کے وزن پہ، روتا فعولن کے وزن پہ رہے گا فعول۔ پہلا مصرع جو اس شور سے میر روتا رہے گا، تو اس شو فعولن، رسمی فعولن، روتا فعولن، رہے گا فعول۔ اب مصرع ثانی میں دیکھیے، تو ہمسا فعولن، یہ کاہے فعولن، کسوتا فعولن، رہے گا فعولن۔ یاد رکھیے مصرع اول کے آخر میں بھی رہے گا، مصرع ثانی کے آخر میں بھی رہے گا، تو مصرع اول میں رہے گا فعول کے وزن پہ اور مصرع ثانی کے آخر میں رہے گا فعولن۔ گویا کہ شعر کے تمام ارکان فعولن کے وزن پر ہیں، اور اس میں کل 8 ارکان اور ان ارکان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، لہذا اس شعر کے بحر متقارب مسمن سالم ہے، لہذا اس شعر کے بحر متقارب مسمن سالم ہیں، یعنی 8 جزم۔ نوٹ، جو حروف مکتوبی ہیں یعنی جو لکھے گئے، ملفوظی نہیں یعنی صرف لکھے گئے ہیں، ان کی آواز صاف طور سے نہیں نکلتی ہے یا بالکل نہیں نکلتی، وہ تختی میں نہیں لکھے جاتے ہیں، اس لیے پہلے مصرعے کے لفظ جو سے واو اور دوسرے مصرعے کے الفاظ تو اور کو سے واو کو نکال دیا گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، سمجھ میں نہ آئے تو کامنٹ کر کے ضرور آپ پوچھ سکتے ہیں۔